لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما خاتم الأئمة مهدي هذه الأمة الحجة ابن الحسن العسكري، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. عزیزان محترم، معزز سامعین، جس آیہ کریمہ کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا وہ انسان اور نبی میں فرق کی ایک منہ بولتی تصویر ہے کہ جہاں تمام انسان وحی و الہام سے عاری ہوا کرتے ہیں، وہیں نبی وہ ہوتا ہے کہ جو حامل وحی ہوا کرتا ہے، جو فرشتوں کو دیکھا کرتا ہے، فرشتوں سے باتیں کیا کرتا ہے، فرشتے آ کر کے اسے پیغامات پہنچایا کرتے ہیں. ہمارا یہ جو درس کا سلسلہ شروع ہوا موضوع ہے نبوت و امامت، اور ابھی ہم نبوت کے عنوان کے تحت کام کر رہے ہیں. خدمت کا خداوند عالم نے موقع فراہم کیا کہ میں اس خدمت کو انجام دے سکوں. جس کتاب سے میں آپ کے سامنے درس کو پیش کروں گا وہ یہ کتاب ہے ایضاح المراد. سب سے پہلے اس جو اہم کتاب لکھی گئی وہ ہے تجرید الاعتقاد خواجہ نصیر الدین طوسی کی، اور اس کی شرح کی گئی کشف المراد کے نام سے جو علامہ ہلی نے کی، اور اس کی بھی شرح یہ ایضاح المراد نام سے اس کتاب کو کیا گیا علی ربانی گلپائگانی. آج کا درس میں اس کتاب سے دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے جلسے بھی میں اس کتاب سے یا پھر محاضرہ جو جعفر سبحانی علیہ رحمہ کی کتاب ہے اس سے مدد لوں گا. تو بہرکیف بہترین مطالب اور شیعہ عقائد کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جتنی محنت کرنی پڑی انشاءاللہ محنت کر کے آپ کے سامنے ان کے لب لباب پیش کیے جائیں گے. ہم نے پچھلے جلسے میں صرف اور صرف نبوت کی ضرورت کو پڑھا کہ نبی کیوں ضروری ہے، اور آج کے جلسے میں ہم پڑھیں گے کہ نبوت کیوں ضروری ہے. اس میں ہم نے جو ہے دو ہی چیزیں پڑھی تھیں. آج کئی جو ہے احتمالات، کئی فائدے ہم بیان کریں گے کہ نبوت کی ضرورت کیا ہے، نبوت کا فائدہ کیا ہے، یہ ایک سوال. اور دوسرا سوال جو ہم اس کو آج اس جلسے میں پیش کریں گے وہ یہ ہے کہ منکروں نے کیا کیا دلیلیں پیش کی ہیں، ان کی دلیلوں کا جواب کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم نبوت کے فائدے پڑھ لیتے ہیں. اگر نبوت کے فائدے ہمیں پتہ ہوں گے تو نبوت کے اوپر ہونے والے اشکالات کا جواب ہم بخوبی دے سکتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ نبوت کا یہ ہے کہ اگر نبوت نہیں ہوتی تو وحی ہمارے سامنے نہیں ہوتی، اور اگر وحی نہیں ہوتی تو ہمیں ہماری عقل کا مؤید نہیں ملتا. عقل کی تائید کے لیے ضروری ہے کہ شرع ہو، یعنی کہ ہم پھر عمل کرتے لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ واقعی مولا نے ہم سے اسی چیز کا مطالبہ کیا ہے یا مطالبہ نہیں کیا ہے. کیونکہ اگر وحی نہیں ہوتی پھر بھی ہر ایک انسان جانتا سمجھتا اس بات کو کہ کوئی نہ کوئی کائنات کا خالق ہے، اور خالق کا جو ہے شکر کرنا واجب ہے، کفران نعمت حرام ہے. تو پھر وہ اپنی عقل کے پیچھے جاتا، اور عقل سے اگر وہ کسی فیصلے تک پہنچتا بھی کہ خالق کا شکر کیسے کیا جائے، تو اگر وہ برحق بھی ہوتا پھر بھی ایک احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ پس و پیش میں ہوتا، تذبذب میں ہوتا کہ نہیں معلوم میرا عمل جو ہے شرع کے موافق ہے یا شرع کے مخالف ہے. اس لیے نقل کا ہونا ضروری ہے، نبوت کا ہونا ضروری ہے تاکہ نبوت عقل کی تائید کرے. دوسرا فائدہ جو نبوت کا وہ یہ ہے کہیں انسان اپنے آپ سے سوء تصرف نہ کر رہا ہو، اور اس خوف نجات کے لیے بیست ضروری ہے. یہاں پہ سوء تصرف یعنی برا مس یوز کرنا، یعنی کہ انسان کو چونکہ خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا، اور انسان جو ہے یہ میرا جسم میری پراپرٹی نہیں، میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میرے اعضاء و جوارح میری پراپرٹی نہیں ہے.
بلکہ میں غلام ہوں ایک خالق کا، میں بندہ ہوں ایک خالق کا. تو میرے اعضاء و جوارے کے اوپر قدرت اور میرے اعضاء و جوارے کا مالک وہی مالک ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے. تو اب جو ہے اس کو مجھے کیسے یوز کرنا ہے، چونکہ یہ میرا مال نہیں ہے بلکہ میرے خالق کا مال ہے، میرے خالق کی پراپرٹی، اور خالق کسی غیر کی پراپرٹی میں مس یوز کرنا جو ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مس یوز کرے، بلکہ ویسا ہی یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ پراپرٹی کا مالک چاہتا ہے. تو پراپرٹی کا مالک کیا چاہتا ہے یہ ہماری عقل نہیں بتا سکتی ہے کہ پراپرٹی کا مالک ہمارے اعضاء و جوارح کو کیسا یوز کرنے کا سلیقہ چاہتا ہے. تو اس لیے بھی نبوت ضروری ہے. تیسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ افعال جو ہے ہمارے فعل، ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارے ایکٹس، اس میں حسن اور قبح دونوں پایا جاتا ہے. اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں، برائیاں بھی پائی جاتی ہیں. لیکن بعض اچھائیاں اور بعض برائیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہماری عقل تو درک کرتی ہے، لیکن بعض ایسی اچھائیاں اور برائیاں جن کو ہماری عقل درک نہیں کرتی ہے. ہماری عقل نہیں فیصلہ دے پاتی ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے جلسے میں بھی کہا کہ بہت ساری غذائیں انسان جو ہے استعمال کرتا ہے اور اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے یا یہ چیز میرے لیے بری ہے. اسی طریقے سے جو ہے ہر ایک چیز میں حسن اور خوب پایا جاتا ہے. بعض کا حسن اور خوب ہی ہمیں پتا ہے، ہر ایک چیز کا ہمیں حسن اور خوب نہیں پتا ہے. ابھی بھی نہ جانے کتنے گھاس پھوس ایسے ہوں جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس میں اللہ نے کیا فائدہ رکھا ہے، کیا نقصان رکھا ہے. بہت سارے جو ہے گوشت ہیں جن کے بارے میں ہمیں ابھی بھی نہیں پتا کہ خداوند عالم نے کس گوشت میں کون سا فائدہ رکھا ہے، کون سا نقصان رکھا ہے. تو اس لیے نبوت کا ہونا ضروری ہے، نبی کا ہونا ضروری ہے جو ہمیں تمام اشیاء کے حسن اور خوب سے آگاہی دے. اور چوتھا فائدہ جو نبوت کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان لذت طلب ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے جلسے میں بھی اس فائدے کو ذکر کیا. اور تمام لذتیں خود حاصل کر لینے کے لیے انسان چاہتا ہے کہ نوچ کھسٹ کر کے جہاں سے بھی ملے وہ سارے فائدے اپنے مفاد میں یوز کرے، اپنے لیے رکھ لے. چاہے مثلا مثال کے طور پر ہر انسان چاہتا ہے کہ بڑی سے بڑی گاڑی اس کے پاس ہو، تو اگر قانون نہ ہو تو ہر اپنے سے بلند تر کے پاس اگر دیکھے گا کوئی بڑی گاڑی ہے تو اسے چھین لے گا. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھا گھر ہو. اگر کوئی قانون نہیں ہوگا تو جس کے پاس اچھا گھر ہوگا وہ جائے گا جا کر کے اس سے اچھا گھر چھین لے گا. یعنی کہ چونکہ انسان لذتوں کا ایک ڈھیر ہے، وہ چاہتا ہے، اس کا کبھی پیٹ بھر نہیں سکتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ روز بروز اس کے پاس زیادہ نعمتیں آتی رہیں اور ساری نعمتیں اس کے پاس جمع رہیں. تو اگر قانون نہیں ہوگا، ایک جامع قانون جو سوسائٹی کو کنٹرول کر سکے، جو معاشرے کو لگام لگا سکے، معاشرے کو مہار کر سکے، تو یہ معاشرہ پھر جو ہے جنگل راج بن جائے گا. اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ بعض کمالات اور معارف اور فضائل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نابغہ ہوتے ہیں، کمال کو حاصل کر لیتے ہیں. کوئی چیز ان کو رہنمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی رہنمائی اگر نہیں بھی ہوئی تو خود اللہ نے ان کی فطرت میں ایسا نبوغ رکھا ہے، ایسی مہارت رکھی ہے کہ وہ ہر کمال تک اپنے ذاتی صلاحیتوں کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں. لیکن اس کے برخلاف کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اتنے نابغہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ میڈیم ہوتے ہیں کہ جو اپنی محنت سے، اپنے لگن سے، اپنی انتھک کوششوں کے ذریعے سے وہ جو ہے نہ تو بہت زیادہ کمال تک پہنچتے ہیں، نہ بہت زیادہ پستی میں رہتے ہیں. اور تیسرا گروہ جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت ہی پست ہیں، جن میں نبوغ نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، جن میں عقل و شعور اپنی ارتقاء تک نہیں پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو جو ہے کمالات اور ترقیاں نہیں مل پاتی ہیں. اب چونکہ 3 طرح کے لوگ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، 3 طرح کی شخصیتیں موجود ہوتی ہیں، تو ان تینوں کو جو ہے خداوند عالم نے چاہا کہ کوئی پیچھے نہ رہے، متوسط بھی اعلیٰ درجے پہ فائز ہو اور ضعیف اور ناقص بھی اعلیٰ درجے تک فائز ہو سعادت دنیا اور آخرت میں. اس لیے نبوت کا ہونا ضروری ہے. 7واں فائدہ وہ یہ ہے کہ اگر انبیاء نہ ہوتے تو ہمیں بہت سارے علوم حاصل نہیں ہو پاتے، کیونکہ خداوند عالم نے انبیاء کو سکھا کے بھیجا، پھر انہوں نے آ کر کے اپنی امت کو سکھایا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کپڑا سلنا کس ایک نبی نے ہی سکھایا.
کپڑا سلنا، عمارت بنانا، گھر بنانا، یہ سب نبیوں نے سکھایا ہے. یعنی کہ نبی کے آنے کے پہلے تک انسان اس قدر جو ہے جاہل تھا کہ اپنے بدن کو چھپانے کے لیے مناسب کپڑا نہیں سل سکتا تھا. نبی نے آ کر کے کپڑا سلنا سکھایا. تو اسی طریقے سے ہر ایک زمانے کے لوگوں کو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان چیزوں کو سکھانے کے لیے ایک نبی کا ہونا ضروری ہے. اور اگر نبی نہ ہو تو ہماری کسب و معاش، ہمارے رہنے سہنے کی جگہ، ہمارے بدن چھپانے کی چیزیں یا ہماری ضروریات کی دوسری چیزیں جہاں تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی ہے، وہ سارے میدان ادھورے اور ناقص ہو جاتے اگر انبیاء نہ ہوتے. اور 8واں فائدہ جو اس میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کے مراتب گوناگون ہوا کرتے ہیں، اخلاق کے رتبے ہوتے ہیں، اخلاق میں فرق ہوا کرتا ہے. تو انسان اخلاق کے بلند ترین پائے تک کیسے پہنچے؟ جب تک نبی کا ایک سہارا نہیں ہوگا، جب تک ہمارے پاس تعلیمات نبوت نہیں ہوگی، تعلیمات وحی نہیں ہوگی، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا اخلاق انسان کے لیے اچھا ہے، کون سا اخلاق انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. انسان کو معاشرے میں کیسے جینا ہے، اپنے فیملی کے ساتھ کیسے جینا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے جینا ہے، یہ سارے کے سارے آداب اور اخلاق اگر نبی نہ ہو تو انسان جو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری قوموں میں جس جامعیت اور اکملیت کے ساتھ اخلاق دین اسلام میں پایا جاتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اخلاقی اسلامی سے دور ہیں. پھر 9واں فائدہ جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ثواب اور عقاب کا جو علم ہوتا ہے وہ انبیاء کو ہوتا ہے. انبیاء جانتے ہیں کہ کون سا کام کرنے سے ثواب ملے گا، کون سا کام کرنے سے عقاب ملے گا. یعنی کہ چونکہ ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، ہمارے اوپر ہمارا ہی تصرف نہیں ہے، اور خداوند عالم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر شریعت نہ ہو، کتاب نہ ہو، قرآن نہ ہو، کچھ نہ ہو، پھر بھی ہمارے جو باطن کی حجت ہے، جس کو عقل کہا جاتا ہے، وہ عقل کہتی ہے کہ خالق ہے. اب خالق ہے تو خالق کا شکر واجب ہے، چونکہ ساری نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں، یہ ہر انسان ایکسپٹ کرتا ہے، تو شکر واجب ہے. اب جب شکر واجب ہے تو اس کو جو ہے شکر کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، شکر نہیں کرے گا تو اس کو عقاب ملے گا. اب یہ شکر کیسے کیا جائے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے جو مقرب بندے ہیں ان کی عبادت کی جائے، اور اسی وجہ سے پھر انہوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی. کبھی جو ہے چاند کی پوجا کی جا رہی، کبھی سورج کی پوجا کی جا رہی، کبھی گائے کی پوجا کی جا رہی، کبھی پہاڑ کی پوجا کی جا رہی، وغیرہ وغیرہ پوجا، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کی تجلیات ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. تو اگر اب نبی نہ ہو تو ہمیں سلیقہ شکر سکھانے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں کفر کے جو ہے خطرناک اشیاء کو بتانے والا کوئی نہیں ہے جو ہمیں کفر سے دور رکھ سکے. تو ٹوٹل کل 9 فائدے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کہ جو نبوت کے منکر ہیں ان کی دلیلیں کیا ہیں. نبوت کی جو منکر ہیں ان کی دلیل سب سے پہلے جو ہے ایک فلسفی دلیل پیش کی گئی ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہ دقیق ہے. دوسری دلیل سے چونکہ میرا خطاب میرے مخاطب جوان ہیں، قوم کے جوان ہیں، تو جو سامنے کی دلیلیں ہیں میں ان کو پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی دلیل جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو امر نہیں اور تکلیف کا انکار کرتے ہیں. امر یعنی خدا کا آرڈر، نہیں یعنی خدا نے جن چیزوں سے روکا ہے، تکلیف یعنی کہ تمام واجبات، محرمات، مکروہات، مستحبات، مباحات وغیرہ کا جو مجموعہ ہے، جو انسان جب بالغ ہونے کے بعد سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان اب مکلف ہو گیا ہے. تو امر نہیں تکلیف کا کچھ لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی امر نہیں آیا، کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی نہیں آئی، تو پھر قول نبوت باطل ہو جائے گا. نبوت کو باطل کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ہم امر نہیں اور تکلیف کو باطل کر دیں. کیوں نبوت باطل ہو جائے گی؟ کیونکہ انبیاء صرف اور صرف تکلیف پہنچانے آئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انبیاء جو آئے ہیں وہ صرف اور صرف تکلیف پہنچانے آئے ہیں کہ بھائی تم فلاں کام کرو، فلاں کام نہیں کرو، فلاں میں جو ہے زیادہ فائدہ پایا جاتا ہے، فلاں میں کم فائدہ پایا جاتا ہے، فلاں میں زیادہ نقصان پایا جاتا ہے، فلاں میں کم نقصان پایا جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں نہ فائدہ پایا جاتا ہے نہ نقصان پایا جاتا ہے، وہ ہے مباح. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس مین مرحلے کو، امر نہیں کو اگر باطل کر دیا تو پھر نبوت ختم ہو جائے گی. دوسری
تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں آپ امر نہیں اور تکلیف کو باطل کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ تکلیف میں حسن پایا جاتا ہے، تکلیف میں لطف پایا جاتا ہے۔ خداوند عالم نے جہاں انسان کو خلق کیا تو پھر خلق کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان ٹارگٹ یہ تھا کہ انسان اپنی سعادت تک پہنچے، اور سعادت تک پہنچنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس جو ہے تکلیفیں مشخص ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اب اگر ایک طرف سے خدا چاہے کہ تم کو میں خلق کر رہا ہوں، تم سعادت تک پہنچ جاؤ، اور دوسری طرف خداوند عالم تکلیف کو مشخص بھی نہ کرے، تو یہ تکلیفیں محال ثابت آئے گی، یہ ایسی تکلیف ہوگی کہ جو مشقت آور ہوگی۔ انسان سوچے گا کہ میں سعادت تک کیسے پہنچ سکتا ہوں جب میری تکلیف مشخص ہی نہیں ہے، معین ہی نہیں ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے منکرین کا، وہ یہ کہتا ہے کہ عقل سے تکلیف کو حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے بعثت کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے اور اللہ نے عقل دی ہے، اور عقل کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر نبی کا کیا فائدہ ہے؟ نبی کی کیا ضرورت ہے جب ہمارے پاس عقل موجود ہے؟ تو یہ بھی جو ہے برہمنوں کا اشکال ہے، اس کا بھی جواب جو ہے ہم لوگوں نے ابھی جیسا فائدہ پڑھا اسی میں سے آپ اس کا جواب نکال سکتے ہیں کہ جب عقل ہے تو نبوت کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے فائدے میں کیا پڑھا کہ نقل جو ہے عقل کی تائید کیا کرتی ہے، اگر نقل نہیں ہو تو ہمیں یعنی کہ شریعت نہیں ہو، یعنی کہ نبوت نہیں ہو، تو ہمارے عقل کے اوپر مہر تائید نہیں پڑ سکتی ہے، اور اگر جب تک مہر تائید نہیں پڑے گی پھر ہم شک و شبہ میں رہیں گے، تذبذب میں رہیں گے کہ پتہ نہیں ہم نے جو انجام دیا ہے وہ جو ہے بارگاہ خداوندی میں قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ پھر تیسرا جو اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ انبیاء کی معرفت صرف معجزہ سے ممکن ہے، اور معجزہ انسان کی انبیاء کی صداقت پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ چوتھا ان کا اشکال تھا کہ انبیاء کی جو معرفت ہے وہ صرف اور صرف معجزے کے ذریعے سے ہی قابل قبول ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے ابھی جب معجزے کی بحث شروع ہوگی تو ہم اس کا جواب دیکھیں گے کہ انبیاء کی صداقت کے ثابت ہونے کے جو راستے ہیں کیا صرف معجزہ ہے یا معجزے کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد کا جو اشکال پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ معجزہ کا انکار کرنے والے خرق عادات عقلاً ممنوع ہے۔ معجزہ کا انکار کرنے والے کہتے ہیں، جو معجزہ کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خرق عادات عقلاً ممنوع ہے، یعنی کہ طبیعت سے ہٹ کر کے، علت و معلول سے ہٹ کر کے کوئی کام کو انجام دینا عقلاً ممنوع ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام بغیر اسباب کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آگ جل رہی ہے، اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو وہاں پہ حتماً آگ روشن ہے، اگر روشنی آ رہی ہے تو حتماً سورج نکلا ہوا ہے یا چاند نکلا ہوا ہے، اگر زمین بھیگی ہوئی ہے تو حتماً وہاں پہ بارش ہوئی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین بھیگی ہوئی نہ ہو اور بارش بھی ہو، اب اس کو کہیں گے خارق العادہ۔ سورج بھی نہ ہو لیکن روشنی ہو، اس کو کہیں گے خارق العادہ۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خارق العادہ عقلاً ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ کیونکہ وہ قاعدہ علیت اور معلولیت سے اس کو خارج مانتے ہیں۔ قاعدہ علیت اور معلولیت یعنی جیسا کہ ہم نے ابھی آسان لفظوں میں آپ کو بتایا کہ جب تک بارش نہیں ہوگی زمین نہیں بھیگ سکتی۔ اگر زمین نہیں بھیگی ہے یعنی بارش نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ زمین بھیگی ہوئی ہو، کوئی کہے زمین بھیگی ہے لیکن بارش نہیں ہوئی، یا کہ بارش ہوئی لیکن زمین نہیں بھیگی ہوئی، تو یہ سب خارق العادہ ہو گئے۔ تو خارق العادہ عقلاً ممنوع ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ تم نے اس چیز کو سمجھا ہے کہ یہ خارق العادہ ہے، یعنی کہ سبب اور مسبب سے چیز یہ خارج ہے، باہر ہے، یعنی کہ قاعدہ علیت کو توڑتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی معجزہ قاعدہ علیت کو نہیں توڑتا ہے۔ قاعدہ علیت یعنی کہ ہر ایک چیز اپنے سبب کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس سبب کو درک نہیں کر پاتے ہیں کہ کون سا سبب یہاں پہ ایجاد ہوا ہے کہ سورج پلٹ آیا، کون سا سبب یہاں پہ ایجاد ہوا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن حتماً وہاں پہ سبب موجود ہے اور اس سبب کے تھرو ہی سورج کو پلٹایا گیا، چاند کے 2 ٹکڑا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے ہم نے قبول کیا کہ معجزہ دعوی نبوت کے صادق ہونے پر دلالت کرتا ہے، لیکن ہم نے معجزہ نہیں دیکھا،
ہمیں تو لوگوں نے خبر دی ہے لیکن ان کی خبر علم قطعی کا سبب نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم انبیاء نے جو ہے معجزہ دیکھا ہے. جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا, جناب موسیٰ نے پرندوں کو زندہ کیا, پرندوں کو جناب ابراہیم نے پرندوں کو بوٹی بوٹی کر کے پہاڑ پہ رکھا, پھر اس کو بلایا تو سارے سارے چلے آئے. جناب موسیٰ نے دریا میں جو ہے شگاف پیدا کر کے راستہ پیدا کیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن. تو کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں پتا, ہم نے ایکسپٹ کیا کہ معجزہ نبوت کے اوپر دلیل ہے, لیکن معجزہ کا علم ہمیں نہیں ہے. ہمیں تو معجزے کے بارے میں صرف اور صرف خبر دی گئی ہے, اور خبر جو ہے علم قطعی کا سبب نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ ظن کا سبب ہوا کرتی ہے, جبکہ نبوت ایک قطعی شے ہے, نبوت ایک یقینی چیز کا نام ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جتنی خبریں آئی ہیں معجزے کے سلسلے میں وہ ساری کی ساری متواتر ہیں. متواتر یعنی کہ صرف ایک نہیں بلکہ کئی طبقے میں ایک ہی خبر کئی طبقے میں کئی طبقے والوں نے ذکر کی ہو. اگر ایک خبر ایک ٹی وی چینل آپ کو دکھائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں شک و شبہ کا انجام جو ہے شک و شبہ کریں, ہو سکتا ہے کہ خبر جھوٹی ہو, لیکن ایک ہی خبر ایک ہی وقت میں پورے دنیا کی چینل اگر دکھائیں, اب میں ہندوستان نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہندوستان کے اوپر جو ہے ایک جو ہے دھبا آ چکا ہے میڈیا کے اوپر, پورے دنیا کی اگر میڈیا دیکھا ایک ہی چیز کو تو پھر آپ جو ہے یقین حاصل کر لیں گے حتماً فلاں چیز ہوئی ہے. مثلا پوری دنیا کا ہے کہ فلاں شخص چاند کے اوپر چلا گیا, تو اب آپ یقین کر لیں گے کہ ہاں حتماً گیا ہوگا, تبھی پوری دنیا والے دکھا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں متواتر. متواتر کی حد کیا ہے؟ کوئی حد نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس کو بیان کریں, بس ہر اس قدر سے کہ جس قدر سے انسان کو یقین حاصل ہو جائے اس کو کہتے ہیں تواتر. تو جتنی خبریں معجزے کے سلسلے میں آئی ہیں وہ ساری ساری متواتر ہیں, اور تواتر یقین کا فائدہ دیتی ہیں. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ معجزہ کی خبریں جو ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتی؟ نہیں جناب, جو معجزے کی خبریں ہیں وہ ساری کی ساری یقین آور ہیں چونکہ متواتر ہیں. اس کے بعد جو اشکال پیش کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو رسولوں کو بھیجنا تھا تو اس کے اوپر واجب تھا کہ ملائکہ کو بھیجتا, انسانوں کو بھیج دیا اس نے, ملائکہ کو بھیجتا رسول بنا کر کے, تاکہ وہ تھوڑا سا ہم سے الگ ہوتا اور ہمیں بھی اس کا اتباع کرنے میں بڑا اچھا محسوس ہوتا کہ چلو بھائی کوئی تو آیا ہے جو ہم سے الگ ہے, ہم اس کا اتباع کریں. یہ ایک فکر تھی جس کو فکر کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں متعدد جگہات کے اوپر نقل بھی کیا ہے. اور پھر خداوند عالم اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ دیکھو ملائکہ کو ہم نے کیوں نہیں بھیجا. کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم جو ہے رسول یا نبی ملک کو بناتے تو ہم حتماً اسے انسان مرد ہی بناتے, رجل ہی بناتے. یعنی کہ اگر ملک بھی آتا ہمارے درمیان میں تو رجل ہی بن کر کے آتا, وگرنہ اگر وہ تفاوت ہوگا تو پھر کل کو اعتذار پیش کرنے والے عذر پیش کرنے والے آسانی سے کہہ کے بجاتے کہ مولا میں انسان ہوں, مجھے تو نے وہ صلاحیتیں نہیں تھی کہ میں سر کے اوپر جو ہے غلاظتوں کو پھینکا جائے میرے اور میں صبر کر لوں. وہ تو نبی تھے, وہ فرشتہ تھے, جو نبی تھے وہ فرشتہ تھے, انہوں نے ان کے سر کے اوپر غلاظت پھینکی گئی, انہوں نے برداشت کر لیا کیونکہ وہ ملک تھے. میرے اندر وہ جذبہ نہیں ہے. اسی لیے خداوند عالم نے انبیاء کو انسانی شکل میں بھیجا ہے تاکہ کل کو وہ انسان یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ میں انسان وہ ملک, میرے اندر وہ ملکہ نہیں, اس کے اندر وہ ملکہ, پھر میں کیسے کر سکتا ہوں. پھر اس کے بعد کا جو اشکال پیش کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ اگر نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کیونکہ دلیل یہ ہے کہ نبی جو باتوں کو پیش کرے گا یا تو وہ عقل کے مطابق ہوں گی یا عقل کے مخالف ہوں گی. اگر عقل کے مطابق نبی آ کر کے بات کرتا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, نبی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بحمداللہ ہمیں خدا نے عقل دے رکھی ہے, ہم اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. لیکن اگر کوئی نبی آ کر کے عقل کے خلاف بات کرتا ہے تو دیوانوں کی بات عاقلوں کے لیے حجت نہیں ہے, بے وقوفوں کی بات عاقلوں کے لیے حجت نہیں ہے. ہم اس کی بات کیوں مانیں جو انسان خلاف عقل بات کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر عقل کی بات کرے تو حجت ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا کہ عقل کی بات کرے گا تو پھر آپ کو ضرورت نہیں. کیسے ضرورت نہیں ہے؟
بعین وقت کہ جب نبی عقل کے مطابق بات کرتا ہے، آپ کے پاس جو ہے لازم ہے کہ جو ہے نبی ہو، اور نبی آنے کے بعد سے ہو سکتا ہے کہ عقل کے مطابق بات کرے، لیکن ہماری اور آپ کی عقل میں وہ بات پہلے نہ آئی ہو، لیکن جیسے ہی نبی نے ذکر کیا فلاں چیز کو تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں یہ چیز صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل وہاں تک عقل ناقص ہے ہماری، لیکن ہمیں پتا نہیں تھا کہ کیا چیز جو ہے اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، اور اس چیز کا فلاں چیز کا حکم عقل دیتی ہے یا عقل حکم نہیں دیتی ہے. لیکن نبی نے جیسے ہی آ کر کے ہمیں پیغام دیا اور پھر ہم نے عقل لگا کر کے سوچا تو ہم نے کہا کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز ہونی چاہیے. مثلا نماز کا حکم، روزے کا حکم، حج کا حکم، یتیموں مسکینوں فقیروں کی مدد کا حکم، یہ ساری چیزیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں عقل مستقل ہے. جیسے ظلم کا برا ہونا، ہر عقل تسلیم کرتی ہے کہ ظلم برا ہے، اور عدل جو ہے اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اچھا ہے، ہر انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے. تو یہاں پہ تو عقل مستقل ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ عقل مستقل نہیں ہے، عقل درک نہیں کر سکتی ہے کہ کس چیز میں کیا فائدہ ہے. جیسے نماز کا وجوب، روزے کا وجوب، حج کا وجوب، اور دوسرے تمام شریعتیں جو شرع ہیں، جو صرف اور صرف شرعی ہیں، عقلی نہیں ہیں. وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اولین مرحلے میں اگر وہ شریعت نہ ہو تو کوئی بھی عقل اس چیز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی ہے. لیکن جب شرع آ کر کہتی ہے کہ نماز تم پر واجب کی گئی ہے، تو پھر جب عقل ہم لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ بعین مطابق عقل ہے کہ نماز واجب کیوں ہے اور نماز کیوں پڑھنا چاہیے. روزہ، شریعت نے کہا کہ روزہ واجب ہے تو عقل نے بھی آگے کہا کہ ہاں روزہ اچھی چیز ہے، روزہ رکھنا چاہیے. حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، جہاد واجب ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، تولی و تبری وغیرہ واجب ہے. شریعت نے آ کر کے ہمیں بیان کیا. لیکن جب ہم نے عقل سے سوچا تو ہمیں بعین مطابق عقل یہ چیزیں نظر آئیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن شریعت نہیں ہوتی تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. تو یہاں پہ ہماری آج کی بات ختم ہوتی ہے. ہم نے نبوت کے فائدے اور نبوت کے منکروں کی دلیل اور ان کے جوابات کو پڑھا، اور انشاءاللہ کل کی جلسے میں ہم عصمت کے وجوب کو پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.